کتابوں کا جادوئی کمرہ۔ پیارے بچے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا تھا، اس کا نام احمد تھا۔ احمد کو تنہائی میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بہت خاص دوست تھے۔ ہاں، اس کی کتابیں۔ احمد کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر لمبی لمبی الماریاں تھیں اور ان میں ہر قسم کی کتابیں، ادبی، علمی، تاریخی، سائنسی، مذہبی، ہر موضوع پر۔ وہ اکثر اپنی پسندیدہ کرسی پر بیٹھتا، ایک کتاب کھولتا اور جیسے جیسے صفحے پلٹتا جاتا وہ کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا۔ ایک دن وہ ایک پرانی سی کتاب کھول کر بیٹھ گیا اور اچانک اس کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے لفظوں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا ہو۔ وہ خود کو ایک پرانے زمانے کے شہر میں دیکھتا ہے جہاں لوگ لمبے لمبے چوگے پہنے ہوئے ہیں، بازاروں میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور کتابوں کے خریدار خوشی خوشی علم خرید رہے ہیں۔ احمد حیران ہوتا ہے کہ صرف ایک کتاب کے ذریعے وہ زمانے کی سیر کیسے کر سکتا ہے۔ ہر صفحے کے ساتھ وہ کچھ نیا سیکھتا ہے، کبھی کسی عظیم مصنف کے دل کی باتیں پڑھتا ہے، کبھی کسی سائنسدان کی محنتوں کو محسوس کرتا ہے۔ ہر بار وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے یہ کتابیں اس کے سب سے مخلص اور وفادار دوست اس نے لکھی ہوں، جو نہ تھکتی ہیں، نہ کبھی ساتھ چھوڑتی ہیں اور نہ ہی کبھی دھوکہ دیتی ہیں۔ کتابیں نہ صرف احمد کو علم دیتی بلکہ اسے اچھے برے کی پہچان، اخلاق، کردار اور زندگی کے مسائل سے نپٹنے کی سمجھ بھی دیتی۔ وقت کے ساتھ وہ جاننے لگا کہ ان کتابوں کی بدولت ہی تو وہ دنیا کو بہتر طریقے سے دیکھنے لگا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ کتابیں محض کاغذ کا ڈھیر نہیں بلکہ ماضی، حال اور مستقبل کی سیر کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ خواب دیکھنے لگا کہ ایک دن وہ بھی ایسی ہی کتاب لکھے گا جو کسی اور کے دل کو چھو لے جیسے کتابوں نے اس کا دل چھو لیا۔ اور یوں احمد کی زندگی کتابوں کے سائے میں روشن ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔